چاہے تو ایک گلستہ بن جائے، ایک خون کے خطرے میں ہے تاثیر اتنی کہ قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج بڑی ہمت، عزم، حوصلے، شجاعت، بہادری، عزم محکم کے پرچم کو بلند رکھتے ہوئے آج مسلمانوں کے تعلق سے جو احساس پایا جا رہا ہے کہ مسلمان تلنگانہ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ دھرنا اس بات کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اور اس بات کو آپ یقین دلاتا ہے کہ تلنگانہ کا مسلمان جو ہے تلنگانہ تحریک کے ساتھ ہے۔ قابل مبارکباد ہے جناب زاہد علی خان صاحب جو کہ شہنشاہ صحافت کا ایک درجہ مرتبہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود بھی تلنگانہ والوں کے جذبات سے اپنی اٹوٹ وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے آج ہمارے پلیٹ فارم پر تشریف لائے ہیں۔ جناب علاء الدین انصاری صاحب، جناب نصرت محی الدین صاحب، جناب شہباز صاحب، جناب محمد ثناء اللہ خان صاحب، بول رہا ہوں صاحب ایک کے بعد آپ رستو لیجئے گا، جناب طارق قادری صاحب اور جناب عثمان بن حاضری صاحب، جناب مقبول بن حاضری صاحب، جناب شہباز احمد خان صاحب، وہ عنبر پیٹ کی مشہور معروف شخصیت نوجوان قائد جناب محمد فرید الدین صاحب، اور جو حاضرین یہاں پر ہیں میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد امان اللہ خان صاحب، ٹریڈ یونین لیڈر صاحب، اور جتنے بھی ہمارے جناب گدر صاحب یہاں موجود ہیں، وید پرکاش صاحب یہاں موجود ہیں، اور ہمارے پروفیسر انصاری صاحب یہاں پر موجود ہے۔ انصاری صاحب کے تعلق سے کسی نے یہ کہا ہے کہ جلتے ہوئے دیے کی لو پر تو ہر پروانہ ہی رس کرتا ہے، لیکن بجھتی ہوئی شمع کا طواف کرنا ہی پرستش کا حسین انداز ہے۔ ہنسنے والے کے ساتھ تو زمانہ ہنستا ہے، لیکن رونے والے کے آگے اپنا دامن تک نہیں پھیلاتا تاکہ اس یہاں دور پہنچ سکے۔ زندگی تو وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، اور جیو تو شمع کی طرح جو خود جل کر دوسروں کو راستہ بتاتی ہے۔ پروفیسر انصاری صاحب کی زندگی بھی وہ شمع کی مانند ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی جس کو کبھی حضور نظام نے قائم کیا تھا، آج ان کی زندگی کی شمع کی روشنی میں ہزاروں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی طلباء اور طالبات کامیابی کی طرف، اپنی منزل کی طرف رواں ہیں۔ یہ ہوتی ہیں شخصیتیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں مختصر عرض کروں، لیکن دل کے جذبات جب تک ہم عوام کے سامنے عرض نہیں کر سکتے ہمارے جذبات ٹھنڈے بھی نہیں ہوتے۔ تلنگانہ وہ سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اس کے اوپر 7 دن 7 رات بھی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت کم ہے۔ دیکھیے آج آپ کو جاننا چاہیے کہ ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گاندھی اصولوں کے اوپر، عدم تشدد کی بنیادوں کے اوپر بہت ہی جناب جو ہے ان کے ساری کے ساتھ تلنگانہ کی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن حکومت اور ان کے جناب جو ہے میں جناب جو حسن شہید صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں بڑی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا میں نام لینے سے جو بھول جاؤں تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ تلنگانہ مسلم جناب جو دھرنا ایک جذبات کی آندھی بن کے ابھرے گا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 42 دن تک سرکاری ملازمین نے انتک جدوجہد کی، جستجو کی، عیسیٰ قربانی کی راہوں سے گزر گئے، دسہرے کو انہوں نے بغیر اپنی تنخواہ حاصل کیے کے منایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین کے اندر جہاں ہندو بھائی تھے، جہاں ہندو بہنیں تھیں، وہاں پر مسلمان بھائی بھی تھے، مسلمان بہنیں بھی تھے، اور جناب یہ سکھ اور عیسائی بھی تھے۔ ان لوگوں نے بھی اپنی تنخواہ حاصل نہیں کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے پنجے بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں، کسی طرح سے وہ تحریک جناب جو ہے عارضی طور کے پر ملتوی ہے۔ لیکن آج ثناء اللہ خان صاحب نے اپنے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج اندرا پارک کے روبرو یہ مسلم جناب جو تنظیموں کا جو یہاں پہ دھرنے کا اعلان کیا ہے، یہ سمجھو کہ خدا کی قسم انشاءاللہ تعالی یہ تلنگانہ کی نئی تاریخ کا آغاز ہوگا، نئے انقلاب کا آغاز ہوگا، نئے حوصلوں کا آغاز ہوگا، نئی جدوجہد کا آغاز ہوگا، اور یہ آندھی حیدرآباد کی سرزمین سے ہوتی ہوئی جب رنگے ریڈی پہنچیں گی، نظام آباد پہنچیں گی، نلگنڈا پہنچیں گی، وارنگل پہنچیں گی، محبوب نگر پہنچیں گی، پٹن چیرو پہنچیں گی، پیدا پلی پہنچیں گی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے طوفان کا کیا عالم ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ اٹھتے ہوئے سیلاب کو کیا
حکومت کی بندوق کی نالیاں روک سکیں گی؟ کیا ان کی توپوں کے گولے روک سکیں گے؟ یہ جب انقلاب اٹھتا ہے تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ شاہراہوں سے گزر جاتا ہے، سروں پہ سے گزر جاتا ہے۔ ایک چیز عرض کرتے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، بڑے بڑے نیتاؤں نے اس تحریک کے اندر حصہ لیا، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ تحریک کے اندر وہ شدت نہیں آئی، وہ جذبات نہیں آئے، وہ گرمی نہیں آئی، تو اس وقت کے جو مہاتما تھے، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمان رہنماؤں کو بلایا، قائدین کو بلایا اور ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان سے التجا کی کہ آپ لوگ بھی ہندوستان کی تحریک کے اندر حصہ لیجئے۔ تو میں ایک واقعہ آپ سے بولتے رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں نہیں، تاریخ کے اوراق کو الٹا کر دیکھیے تو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان رہنماؤں کی اپیل کے اوپر ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ جب جلیان والا باغ کے اندر ہزاروں لاکھوں مسلمان جمع ہو گئے اور انگریز حکومت کو اس کے قدم دگماتے نظر آئے تو وائسرائے اسپاٹ کے اوپر آیا اور انگریزوں کا وائسرائے نے اس بات، یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصر سا اس کا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وائسرائے آیا، آ کے اس بات کا اعلان کیا 15 منٹ کے اندر یہ مجمع منتشر ہو جانا چاہیے ورنہ مشین گنوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ تو پھر آپ نے دیکھا جو غداران وطن تھے وہ بھاگتے رہے، جو جناب جو وفاداران وطن تھے، جن کو ہندوستان کی سرزمین سے محبت تھی، یا کہ مٹی سے محبت تھی، یا کہ فضاؤں سے محبت تھی، یا کہ سمندروں سے محبت تھی، یا کہ جھرنوں سے محبت تھی، ان میں بہتے ہوئے ابشاروں سے محبت تھی، تو انہوں نے اپنی جانوں کو قربانی دینے کو عزیز سمجھا۔ 14 منٹ گزر گئے، جانے والے کمزور عزائم کے چلے گئے، لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جلیان والا باغ میں اپنی موجود کا احساس دلاتے ہوئے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہندوستان کی آزادی کے اندر مسلمانوں کا لہو شامل ہے۔ یہ ترنگا پرچم جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کا لہو شامل ہے، ہمارے جذبات شامل ہے، ہماری تمنائیں شامل ہے، ہمارے احساسات شامل ہیں۔ تو پھر آپ نے دیکھا 15 منٹ کے بعد کیا ہوا، 16 منٹ جو ہوا تو ویسا اعلان کیا، فائر کے ساتھی جلیان والا باغ کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے لہو لہان ہو گئی، معصوم مائیں اپنے لخت جگروں سے جدا ہو گئی، بہنیں بھائیوں سے جدا ہو گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، اور یہ آسمان دیکھ کر رہا مورخ لکھتا ہے اس نظارہ کو دیکھ کر گنگا اور جمنا کی پوتر لہریں ساکن و جامد ہو کر رہی تھی، ہمالیہ کی بلندیوں نے اس نظارے کو دیکھا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تمام عظیم جناب جو نشانیوں نے اس نظارے کو دیکھ کر خون کے آنسو بہائے تھے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کی وفاداری۔ ارے ہماری قربانیوں سے، ہماری جدوجہد سے، ہمارے وطن سے اقتدار کی اعلیٰ کرسیوں پر آتے ہو، لیکن ابھی ایک مخرج نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن ہمارے پاس اتحاد کا فقدان ہے۔ اگر ہمارے صفوں میں اتحاد آ جائے، ہمیں ایک کہتی آ جائے، ہمیں وسیع نظری آ جائے، اور تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم بادشاہ گر ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ اگر بنے گا تو بی جے پی طاقتور بنے گی، جب بی جے پی طاقتور بنے گی تو مسلمانوں کے ایم ایل اے بھی زیادہ اسمبلی میں آئیں گے، مسلمان پارلیمنٹ کے ممبر بھی اسمبلی کے اندر زیادہ آئیں گے، تو سیاسی اعتبار سے ہمارا توازن قوت زیادہ ہوگا، تو فیصلہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ آج آپ دیکھیے وہ فرد مٹ جاتے ہیں جن میں جدوجہد نہیں رہتی، وہ قومیں مٹ جاتی ہے جن میں جدوجہد نہیں رہتی، وہ ملک فنا ہو جاتے ہیں جن میں اصرار کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جذبہ تو ہم اپنے دامن میں لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم جس سرزمین پہ رہتے ہو اس سرزمین سے محبت کرو۔ تلنگانہ کی سرزمین پہ ہم رہتے ہیں، اولیاء اللہ اس سرزمین پہ آرام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ پاک کے حبیب پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اولیاء اللہ جن کا اللہ کا کہنا ہے کہ تم میرے اولیاء اللہ کو مردہ مت سمجھو، یہ زندہ
اللہ ہے، یہ رزق آتے ہیں اور ہمیں رزق دیتے ہیں، وہ ہماری جانوں کی، ہماری مالوں کی، ہماری عزتوں کی، ہماری عصمتوں کی، ہماری آبرو کی حفاظت کریں گے، ہم حق پر ہیں۔ کسی قیمت پر تلنگانہ کے جیانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، التجا کرنا چاہتا ہوں، فریاد کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی تلنگانہ کے عنوان کے اوپر آپ کو بلایا جائے گا، کچھ دیر کے لیے اپنی مصروفیت کو ترک کیجئے، تلنگانہ کے نعرے پہ لبیک کہہ رہیے۔ آج یہ نوجوان ہمارے درمیان میں جو ہے، یونیورسٹی سے، مختلف محلوں سے، عثمان بن ہادی صاحب اور دیگر نوجوان بھائی جو ہمارے ساتھ جو ہیں، میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ تلنگانہ کا دھرنا کا جو پروگرام منظم کیے ہیں، میں ان اشخاص کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس تحریک کو گاؤں گاؤں پھیلانے کی میں التجا کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ، جے تلنگانہ۔